حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں میں رود بار کے جنگلوں میں کھڑا تھا تو ایک آدمی چیتے کے اوپر سوار تھا، ہاتھ میں سانپ کا کوڑا پکڑا ہوا تھا، تو میرے قریب آ کے اس نے بریک لگائی نا جب، تو میں ٹھٹر گیا، ڈر گیا۔ تو وہ مسکرا کے کہنے لگے، وہ صاحب جو چیتے پہ سوار تھے، سعدی ڈر گئے ہو؟ تو میں نے کہا بات ہی ڈرنے کی ہے، پھر چیتے پہ تم سوار ہو، ہاتھ میں سانپ کا کوڑا پکڑا ہے۔ تو سعدی فرماتے ہیں وہ بزرگ مسکرا کے بولے، سعدی تو خدا کا ہو جا، خدا کی خدائی تیری ہو جائے گی، تو ہو کے تو دیکھ ان کا، پھر نوکر ہو جائے گی ساری خدائی تیری۔ لیکن ہم جب زر کے پیچھے لگ گئے تو پھر غلام بن گئے۔ یہ دنیا کی مثال سائے کی طرح ہے، سائے کے پیچھے بھاگو گے تو آگے بھاگے گا، سائے کے آگے بھاگو گے تو پیچھے بھاگے گا۔ اللہ اکبر۔ حضور نے ایک سوراخ سے بیل نکلتے ہوئے دیکھا، نکلنے کے بعد پھر دوبارہ اس چھوٹے سے سوراخ سے وہ گھسنا چاہتا ہے لیکن وہ گھس نہیں پاتا۔ تو جبریل امین سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس شخص کی مثال بیان کی گئی ہے جو زبان سے بڑا بول بول بیٹھتا ہے اور پھر اس کو واپس لینا چاہتا ہے تو وہ نہیں لے پاتا۔ جو آپ بول دیا پھر وہ واپس نہیں ہو سکتا، اس لیے بولنے سے قبل سوچ کے بولنا چاہیے۔ یہ بہت سارے تیر زبانوں کے، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ فٹ بول دیتے ہیں، وہ یہ نہیں سوچتے اس سے کسی کا دل دکھ جائے گا۔ اور بعض لوگوں کے رویے یہ ہوتے ہیں کہ سچا بندہ کھرا ہوتا ہے، کڑوا ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ ہی کڑوے رہتے ہیں۔ یہ کون سی بات ہے؟ رسول اللہ سے بڑا سچا کوئی نہیں تھا، حضور سے میٹھا کوئی نہیں تھا۔ تو یہ کیا بات ہوئی کہ یہ خیال کر کے کہ میں سچا ہوں اور کڑوا ہوں، ہر وقت زہر اگلتے رہو، لوگوں کی عزتیں اچھالتے رہو، لوگوں کی آبروؤں پہ حملہ کرتے رہو کہ میں سچا ہوں اور سچا بندہ کھڑا ہوتا ہے بات کر دیتا ہے۔ اپنی گفتگو کو کنٹرول میں کرو، کسی کا دل نہ توڑو، کسی کے دل کو اذیت نہ پہنچاؤ، خلق خدا کی بہتری کا سوچو، خود سہ لو اپنے اوپر لیکن کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جب ناراض ہوتے تھے تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کے چہرے سے صحابہ پہچانتے تھے کہ حضور غصے میں ہیں۔ کوشش حضور کی ہوتی کہ کچھ نہ کہا جائے، اور اگر حضور علیہ السلام کچھ کہنا چاہتے تو پھر آقا کریم علیہ السلام اجتماعی طور پہ کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے ایسا نہیں ہے، ایسا ہے، تاکہ اس کو دیکھو کئی لوگ بھرے مجمع میں ایک شخص کو ٹارگٹ کرتے ہیں، ایسا کرنے سے اس کی عزت ہی باقی نہیں رہتی۔ اللہ کے محبوب ایسا نہیں کرتے تھے، جب کسی کو کہنا ہوتا تو بھرے مجمع میں حضور کہنے کی بجائے حضور ایک ویسے بات کرتے کہ بعض لوگ ایسے کرتے ہیں، بعض ایسے کرتے ہیں، ایسے نہیں کرنا چاہیے، اور جس کا ماجرا ہوتا وہ سمجھ جاتا ہے۔ تو یہ کوئی بات نہیں ہوتی کہ میں کھرا آدمی ہوں، میں سچا آدمی ہوں، میں لوگوں کے دل چیرتا رہوں، میں لوگوں کے دل پر حملہ آور ہوتا رہوں، لوگوں کے جذبات سے کھیلتا رہوں، لوگوں کو تکلیف اور آزار پہنچاتا رہوں اور خلق خدا کے لیے میں تکلیف کا باعث بن جاؤں صرف اس بات پر کہ میں سچا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ تیرا گمان ہے کہ تو سچا ہے اور کھڑا ہے، یہ تو اللہ کو پتا ہے کون کہاں کھڑا ہے۔ اس لیے یہ بات بہت اہم ہے کہ بولنے سے قبل سوچنا چاہیے، ایسے ہی زبان سے کوئی بات نہیں نکال دینی چاہیے۔ عربی کا ایک شعر ہے کہ جراحات السنان لہو تیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ جو زخم نیزوں کے لگتے ہیں وہ بھر جاتے ہیں لیکن زبان کے تیروں کا زخم کبھی نہیں بھرتا، وہ تازہ رہتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ آپ سوچیں اپنی زندگی میں کہ ہماری زبان سے لگا ہوا تیر کسی کو گھائل تو نہیں کر رہا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مر بھی جاتے ہیں لیکن ان کی زبان سے نکلے ہوئے تیروں کی زہر افشانی ختم نہیں ہوتی، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان سے اختلاف بھی ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود کوئی ایسا جملہ نہیں ہوتا ہماری جانب ان کی طرف سے آیا ہوا جو ہمیں تکلیف دے۔ اختلاف اپنی جگہ ہوتا ہے لیکن جب وہ خیال میں آتے ہیں، جب وہ تصور میں آتے ہیں تو نفرت کے شرارے نہیں پھوٹتے، محبت ہی پھوٹتی ہے۔ اس لیے ایسے بن جاؤ کہ لوگ تمہیں سوچیں، تمہارا خیال کسی کو آئے تو ساتھ پیار کی خوشبو آنے لگ جائے، نفرت کے شرارے نہ پھوٹیں کہ کوئی تمہارا خیال کرے تو اس کو تمہاری زبان کے برستے ہوئے تیر آنے لگ جائیں، تمہاری نفرت انگیز باتیں ان کو ستانے لگ جائیں اور وہ تمہارے خیال سے، تمہارے گمان سے، تمہارے تصور سے وحشت کھانے لگ جائیں۔ نہیں، خوبصورت زندگی گزارو، اپنی زبان کو کنٹرول میں کرو، اپنی زبان کو قابو میں کرو۔ دنیا کے اوپر ماں کے پیار کا کوئی بدل موجود ہے؟
وہ کہتے ہیں کہ سمندر کی پاتال تک تو شاید کوئی پہنچ گیا ہو، لیکن ماں کے پیار کا کنارہ آج تک کسی کو نہیں ملا۔ ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے، ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی ہیں، ماں جب پیار سے دیکھتی ہے تو لگتا ہے آسمان سے رحمتیں اتر رہی ہیں۔ اللہ کی رحمتوں کا مجسم روپ دیکھنا ہو تو وہ ماں کے پیار کا رنگ ہے۔ اولاد کے لیے اس کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل اور محبتوں کا آباد جہان۔ ایک شاعر ہوا ہے تابش، اس نے تو قیامت ڈھا دی نا کہ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ یہ ماں کے پیار کا روپ ہے۔ مجھے بتائیے ماں اولاد سے اتنا پیار کیوں کرتی ہے؟ دکھ جھیل لیتی ہے، اولاد کا پیٹ پالنے کے لیے کسی کے گندے برتن بھی مانجنے پڑیں تو ماں اس سے بھی گریز نہیں کرتی۔ شہر میں آ کر پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے۔ مائیں اولاد کے لیے کتنے دکھ جھیلتی ہیں، کتنی تکلیفیں جھیلتی ہیں۔ ان کا نور نظر جب کامیاب ہو کر کے آتا ہے تو وہ چہرے کی بلائیں لیتی ہیں، پھولے نہیں سماتی۔ ماں کو، باپ کو اولاد سے اتنا پیار کیوں ہے؟ تو آپ ایک ہی جواب دیں گے، اس لیے کہ ماں نے اولاد کو جنم دیا ہے۔ جس ماں نے جنم دیا ہے وہ اتنا پیار کرتی ہے تو جس رب نے خلق کیا ہے وہ کتنا پیار کرتا ہوگا۔ جنم دینے والی کا پیار کسی ترازو پہ نہیں تولا جا سکتا، تو جس نے خلق کیا اس کے پیار کا عالم کیا ہے؟ تو وہ خود پکار کے کہتا ہے اللہ زی خالقہ کا، کیوں مجھ سے بھاگ رہا ہے، میں تیرا خالق لگتا ہوں۔ ماں کو چھوڑ کے بچہ بھاگے نا تو ماں کہتے پتر اتنی ٹھنڈی چھاؤں کہیں نہیں ملے گی، آجا پلٹ کے، زمانے کی ٹھوکریں تجھے مار دیں گی، آجا زمانے کی دھوپ تجھے جلا دے گی۔ مالک بھی کہتا ہے او بھاگنے والے آجا پلٹ کے، میں تیرا رب لگتا ہوں، میں تیرا خالق لگتا ہوں۔ آجا پلٹ کے، اللہ زی خالقہ کا فسوا کا فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، تجھے صورت دی، تجھے چمکتی آنکھیں دی، تجھے روشن چہرہ دیا، تجھے بولنے والی زبان دی، تجھے سننے والے کان دیے، تجھے کیا کچھ نہیں دیا، اور اسی کا در چھوڑ کے بھاگ رہا ہے۔ آجا شیطان کے ہتھے چڑھ گیا، شیطان تجھے جہنم کے گڑھے میں پھینکے گا جا کے، آجا پلٹ کے، میں تیرے لیے جنت بنا کے رکھی ہے۔ جنت میں باغ ہیں، وہاں دودھ کی نہریں ہیں، شراب مصفہ کی نہریں ہیں، وہاں تیرے لیے بڑا کچھ ہے، لیکن تجھے بتاؤں وہاں محمد عربی کے ڈیرے بھی ہوں گے۔ آجا جنت میں، آجا پلٹ کے میری رحمتوں کے سائے میں آجا۔ صاحبو بہت وقت گزار چکے، تھوڑا وقت باقی ہے، آئیے اس کے حضور سچی توبہ کر کے اس کی طرف رجوع کریں۔ جانا تو ہے ہی، آج بندگی کا سر جھکانے کے لیے مسجد کا رخ نہیں کریں گے، اس کے حضور نہیں جائیں گے تو کل لوگ اٹھا کے لے کے آئیں گے۔ وہ وقت بھی آنے والا ہے جب تیری آنکھیں ہولے سے بند کر دی جائیں گی، اور جب چٹے لباس میں تجھے لپیٹ دیا جائے گا، ناک میں روئی ٹھونس دی جائے گی۔ وہ لمحے ہوں گے جب غسال تجھے چاہے ادھر پلٹ دے چاہے ادھر پلٹ دے، تو یہ کہہ بھی نہیں سکے گا کہ مجھے یوں کیوں پلٹ رہے ہو۔ وہ لمحے آنے والے ہیں، وہ گھڑیاں آنے والے، قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت باقی نہ رہے۔ آج میرے پاس بھی وقت ہے، آج آپ کے پاس بھی وقت ہے۔ آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت بن سکتا ہے۔ کل کا پچھتاوا سوائے حسرت بڑھانے کی اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہم سمجھتے ہیں اس دنیا سے ہم نے جانا ہی نہیں، بیٹھ ہی رہنا ہے ہم نے، ہماری منصوبہ بندیوں میں موت کہیں رکھی نہیں ہوئی۔ یہ پلازا بنانا ہے، یہ مارکیٹ خریدنی ہے، اتنی جائیدادیں اور زمینیں لینی ہیں، یہ راستے میں گھات لگائے صاحب کہیں موت بھی کھڑی ہے۔ جب تو جائے گا تو سب کچھ یہیں پڑا رہ جائے گا۔ وہ جو تو نے گھر بنایا اس میں تجھے ایک رات بھی نہیں رکھیں گے، وہ تجھے اپنے ہاتھ سے غسل دینے کے لیے بھی آمادہ نہیں ہوں گے۔ ڈر لگتا ہے انہیں اب تیرے سے، لباس بھی پھاڑ کے اتاریں گے۔ جاندی واری ڈرونا بنیو تے ہاتھ نہ لاندے ڈر دے، جنہ لئی تو پاپ کمائے اج کتھے نہیں تیرے کر دے۔ وہ کہاں چلے گئے؟ قبل اس سے کہ وہ وقت آئے، وہ بندہ مان جائے پھر ہاتھ کاٹے۔ قیامت کے دن بندہ کہے گا مالک ایک دفعہ بھیج، سجدے سے ساری نہیں اٹھاؤں گا، صدقہ کروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا۔ لیکن کہا جائے گا نہیں، تجھے بڑا موقع دیا، تیرے پاس مسلح آئے، تیرے پاس عالم آئے، تیرے پاس کتابیں نازل ہوئی، نبی آئے، پیغمبر آئے، رسول آئے، تیرے سامنے جنازے اٹھے، روز ڈوبتا سورج تجھے کچھ بتاتا تھا، لیکن تو نے کسی سے عبرت حاصل نہ کی اور زندگی آوارگی میں گزاری۔ آج تیرے لیے کچھ نہیں ہے اور تجھے پلٹ کے نہیں جانا بلکہ اپنے اعمال کی سزا کاٹنی ہے۔ پھر پچھتانے سے بہتر نہیں کہ آج پچھتا لے، اپنی مختصر سی زندگی کو اللہ کی راہ پہ لے آئیں۔ آج موقع ہے، آج فرصت ہے، آج ساوی نے کھلے راوی نے انج ٹوک نوکھڑے ٹکڑے نہیں،
टुर पवें ते पैंडे मुक जांदे, घर बैठियां फासले मुकने ने। आज वक्त है, आज फुर्सत है, इस फुर्सत को गनीमत समझिए और अपनी जिंदगी मालिक के चौखट पे लगा दिए। उसकी रहमतें आवाज दे रही हैं, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। ओ भागे हुए इंसान, आजा पलट के, तेरा रब बड़ा ही करीम है। आजा आजा, तूने फिर भी तो आना ही है। फिर जो मुंह छुपा के आता फिरेगा, खुले मुंह आजा। फिर लोग जो उठा के ले आएंगे, अपने कदमों से चल के आजा। उसकी रहमतें तेरे ऊपर बरसना चाहती हैं, आजा पलट के।